جی ناظرین کرام، ہم اب اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. دو چار بہت امپورٹنٹ موضوع ہیں اور بظاہر نظر نہیں آتے، ان کی اہمیت دکھائی نہیں دیتی، لیکن ایسے ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہیے. ان میں سے ایک دوہری شہریت کا مسئلہ ہے. حکومت بل پاس کرنا چاہتی ہے کہ دوہری شہریت والا شخص جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. الیکشن لڑنے کے بعد جو ہے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ پھر چوائس اس کی ہو سکتی ہے کہ وہ ممبرشپ رکھے یا دوہری شہریت رکھے. لیکن اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو ایک طرح سے ملایا جاتا ہے، ایک دوسرے میں گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. ایک تو ہے دوہری شہریت کہ کسی شخص کے پاس پاکستان کی شہریت بھی ہے، لندن کی، انگلینڈ کی بھی ہے، یا پاکستان کی ہے اور امریکہ کی ہے. ایک یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی. اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جن کی شہریت تو پاکستانی ہے لیکن دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر کماتے ہیں اور کما کر ہمارا جو ایک بیلنس آف پیمنٹ میں خرابی ہے اس کو پورا بھی کرتے ہیں. لیکن دونوں باتوں کو الگ الگ لینا چاہیے اور الگ الگ کانٹیکسٹ میں اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. کیوں، کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سمجھتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس میں ہمارا ووٹ بینک بہت ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ملتا بھی ان کو. دوسرے نمبر پہ دیکھیے یہ جو پچھلے دنوں میں سارا بحث ہوئی پاکستان میں ڈیول نیشنلٹی کے کانٹیکس میں، اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا جس کے خلاف اس پہ ہے. اب یہ جو اب بھی خبر آئی نا جو میں نے پڑھی، اس میں کہا کہ جی الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی. اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو وہ دوہری شہریت جو ہے نا وہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا اگر الیکشن جیت جاتے ہیں. لیکن الیکشن لڑنے کے لیے تو ان کو اجازت ہے. یہ فیصل واڈا کی حمایت میں تو نہیں ہے کچھ زیادہ، میں کہہ رہا ہوں نا اس طرح کی. لیکن اگلے دن جب ریئیکشن آیا تو میں نے وفاقی حکومت کا ایک بیان پڑھا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فی الحال ایسی کوئی تجویز دے رہے لیکن یہ فلر چھوڑا ضرور گیا ہے. فلر چھوڑ کے پھر ایک اوپینین کو جج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اور مختلف لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے بات بنیادی سی ہے، پاکستان کی پالیٹکس میں جس نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے اسے اب پاکستان کی نیشنلٹی کو پریفر کر کے یہاں الیکشن لڑنا پڑے. اگر وہ ڈیول نیشنلٹی سے لڑتا ہے، اب آپ دیکھیے نا، ابھی آپ کے سامنے وہ آئے تھے جو ہمارے ہیلتھ کے مشیر تھے، ٹھیک ہے نا، وہ ظفر مرزا صاحب. اب وہ آئے نا، آپ نے ان کو اٹھایا، وہ اگلی فلائٹ سے واپس چلے گئے. اچھا، یہ جو ان کی جو خاص طور پہ میں اس معاملے میں کانشیس ہوں، ہمیشہ سے رہتا ہوں کہ اگر وہ آئے تو پھر پاکستان میں بیٹھے نا، سرو کریں. یہ تو نہیں کہ ایک نوکری کی، اگلی فلائٹ پکڑی اور اگلی فلائٹ سے باہر چلے گئے. ایسے ہیں کہ واپس آنے کا سوچ بھی نہیں رہے. لائک شوکت عزیز وغیرہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، یہاں سرو کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو پہلے سے لا موجود ہے، میں تو اس کا حامی ہوں کہ دوہری شہریت کا حامل فرد کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں کی شہریت سے اپنے آپ کو وڈرا کرنا پڑے گا. یہ تاثر، یہ گنجائش نکالنا کہ پہلے وہ الیکشن لڑ لے، اگر وہ الیکشن جیت جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب جیت جائے گا تب بھی اسے چھوڑنی ہے تو بندہ پہلے وڈرا کرے اور وڈرا کر کے الیکشن پاکستان کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرے. اس کو ایک جیسے کہ سر ایک ہاٹ کیک نہ بنائیں، اپنی مرضی سے آئیں، اپنی مرضی سے چلے جائیں. جب تک اقتدار ہوگا ہم رہیں گے، اگر الیکشن جیت جائیں گے تو ہم رہیں گے، الیکشن ہار جاتے ہیں، اقتدار نہیں رہا تو اگلی فلائٹ پکڑیں گے اور باہر نکل جائیں گے. میں تو کم از کم اس طرح کی جو اسپیس نکالنے کی جو بات کی گئی ہے، اگر یہ قانون میں بارے میں سوچا جا رہا ہے تو میں تو اس کی حمایت نہیں کرتا. لیکن یہ آپ کو فیلر لگتا ہے یا سچ مچ کچھ نہ کچھ کہیں غور ہو رہا ہوگا؟ میرا خیال ہے کچھ غور تو ہوا ہے، اس غور کو جانچنے کے لیے ایک فلر چھوڑا گیا ہے کہ دیکھیں کہ لوگوں کا رسپانس کیا آتا ہے. پچھلے دنوں آئے تھے نا کہ فلاں فلاں وزیر، فلاں فلاں وزیر تو کوئی نہیں تھا، مشیر، ہاں، یہ ان کی دوہری شہریت ہے اور کورٹ نے کہہ دیا جی پابندی تو وزیر پر ہے، اس کے اوپر. اچھا، فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کابینہ کا رکن ہوتے ہیں، وہ چاہے وزیر ہو چاہے کچھ بھی ہو. برطانیہ میں یہ ہے کہ وہ انڈر اوتھ ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ گنا جاتا ہے کہ وہ ان کو سیکریسی کا بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے. کچھ منسٹر ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ اے پارٹ آف کیبنٹ. یہ جو ہمارے ہاں یہ کہ ہر آدمی جو کہ اس میں آ جاتا ہے. لیکن اس میں غلطی کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کسی ایڈوائزر کو چاہے تو اس کو کیبنٹ میں کسی خاص اجلاس میں بلا سکتا ہے، یہ اختیار ہے ہمارے پاس. اسی کے تحت وہ جو ہے باقی سارے مشیر آتے تھے، لیکن پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ ریگولر بیسس کے اوپر بیٹھنا شروع کرتے تھے. اب اس سے خرابی پیدا ہو رہی تھی کہ وہ آپ کیبنٹ بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ ظفر مرزا کی خدمات چاہیے تو آپ ان کو بطور کنسلٹنٹ لے لیں اور ان کی خدمات لے لیں. ان کو ایڈوائزر لگا کے، حکومتی عہدہ دے کے، حکومتی جھنڈا دے کے، گاڑی دے کے کیبنٹ میں بٹھانے سے تو پھر وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تو حوصلہ شکنی ہوگی.
اور یہ ہو رہا تھا. پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہم الیکٹڈ ہیں, ہمارے مقابلے میں نان الیکٹڈ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے. آج بھی یہی بات ہو رہی ہے. اچھا, موضوعات میرے پاس اور بھی تھے, شیخ رشید کی کتاب بھی تھی, کچھ اور گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن وقت بالکل ہمارا ختم ہو گیا ہے. آج ہم نے زیادہ بات جو ہے کراچی پہ کی ہے, کراچی پہ ہی نہیں کی ہے بلکہ کراچی کے بڑے شہروں میں, بلکہ کراچی کا مسئلہ تو پاکستان سے جڑا ہوا ہے جی, پاکستان سے جڑا ہوا جی. وہاں کا معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو پاکستان کی معیشت چلتی ہے. سچی بات تو یہی ہے جی. بہرحال تھینک یو ویری مچ جی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت ساری بات کی, لوگوں کو انلائٹن کیا, اور میرے خیال میں لوگ بہت سی بات سمجھ بھی گئے ہوں گے اور ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی سوچ بچار کی ضرورت ہے اور کہیں کسی لیول پہ وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.